ہمیں تو سنا نہیں گیا اور فلانے کو نہیں سنا گیا. بنیادی طور کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو پوری اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مریم نواز نے ایک جال بچھایا ہے، جس طرح سے زرداری صاحب نے پہلے ایک جال بچھایا تھا جس کے ذریعے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا. آج مریم نواز زرداری کی ایک بہت اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں، اور ان کا خیال صرف یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے، پارٹی بھی واپس مریم کو مل جائے گی اور چیزیں بھی ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر سمجھ عقل ہے تو وہ سمجھ جائیں گے، سمجھ عقل نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھیں گے. یہ تو بہرحال ان کی اپنی مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہونا لازمی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ اس میں یہ تین معاملات کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اور یہ بات جو وزیر اعظم جو سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو باور کرائی جائے گی اداروں کی طرف سے کہ دیکھیے صاحب، پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین سے منسلک ہیں، پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف اٹھایا ہوا. ہم نے کسی سیاسی جماعت کے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف نہیں اٹھایا ہوا. پاکستان کی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 175 آنورڈ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے، اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی کی نظر ثانی فائل کر دیں گے، ریویو فائل کر دیں گے، اور انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کہنا کہ بینچ 2 کا ہو یا 6 کا ہو یا 8 کا ہو یا 10 کا ہو، فورم شاپنگ میں نہیں کر سکتا. ایز اے کلائنٹ گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی چیف جسٹس کو کہ آپ لازماً یہ بینچ بنائیں اور اس میں یہ جج ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. اور آج جس طرح سے چیف جسٹس پاکستان نے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح سے آئین کا تحفظ کیا ہے، آج 6واں دن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ، چیف جسٹس پاکستان اور آئین پاکستان سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اور پوری قوم جو ہے، رات کو بھی آپ نے دیکھا عمران خان کی ایک اپیل کے اوپر. لیکن یہ تحریک انصاف کا جھگڑا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، یہ ہر پاکستانی کا ایک جھگڑا ہے، ایک پریروگیٹو ہے کہ مجھے یہ بینچ 2 ہو یا 4 ہو یا 6 ہو، یہ میرا آپ کا پرابلم نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایک پرابلم ہے کہ بھائی اسمبلی نہیں ہے، 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے. 90 دنوں میں نہیں ہوتا تو چلیں ہفتہ آپ نے آگے کر دیا، وہ بھی غلط ہے. ویسے میرا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہے، 90 دنوں سے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح ہو، بٹ سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے. سو اس لیے آپ کو ہر فیصلہ جو ہے وہ بکرا تو وزیر اعظم میں لگ رہے ہیں. شیخ صاحب، جس طرح عمران نے سوال کیا، سوال تھا کہ نیوٹرل ادارے کی جانب سے کون سا ایسا جسچر ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ادارہ جو ہے وہ واقعی نیوٹرل ہو گیا ہے، اور آپ کی ڈیمانڈ کل پتہ چل جائے گا. ایک سوال پورا ہو جائے. عمران خان صاحب بار بار 3 اشخاص میں سے ایک شخص جو حاضی سروس ہے ان کا نام بھی لیتے ہیں. اگر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ پازیٹیو جسچر سمجھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اب تو صورتحال سامنے آ جائے گی. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس نیشنل سیکیورٹی کا اعلامیہ طے کر دے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے، اور جو جدھر کھڑا ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا. تھینک یو. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233، 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، ملک میں مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا لگا، جس طرح بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی، وہ پھر علیحدہ صورتحال ہے. وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے.
الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. اچھا صاحب دو چیزیں کلیئر کیجیے گا. ایک آج جو ریزولوشن جو کمانڈنگ افسر نے جو کہہ دیا صاحب نے اس طرف چل پڑنا ہے. یہ ججز سے توقع بھی ہے, امریکہ میں یو کے میں کہیں پہ بھی جو ججمنٹس ہیں وہ یونانیمس نہیں ہوتی, ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں, لیکن ہم میجورٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور میجورٹی پہ ہم چلتے ہیں. وہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جتنے کیسز خان صاحب کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بیل بھی ان کی ہو رہی ہے, ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے, اور پارلیمنٹ کا بھی ہم نے دیکھا, سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہوا, تو کیا جو یہ حالیہ 10-15 دن کی ڈیولپمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہیں پہ نیوٹرل نظر آ رہی ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو چکی ہے, کوئی عمل دخل نہیں کر رہی جو اسی؟ دیکھیں, آرمی چیف نے ایک تقریر کی تھی کافی عرصہ پہلے, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ کنسنسس سے آگے بڑھا جائے. ان کی اسپیچ کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو پریکٹیکل کیسے جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے. اور اگر, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے آپس میں, اور ہم لوگ ایک نیشنل الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں, ملک میں نیشنل الیکشن ہو جائے. لیکن مسئلہ تو یہ, وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے. جھگڑا یہ ہے, جھگڑا صرف ایک ہے, وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے.